أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم۔ قرآن حکیم کی یہ 113 نمبر صورت ہے، 113ویں صورت ہے سورۃ الفلق۔ یہ بات عرض کی تھی کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں اور یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور ایک خاص واقعے کے تحت یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ ترتیب ہمارے درس کی پہلے بھی عرض کی تھی، اس کو پھر ذہن نشین کر لیجئے کہ انشاءاللہ سب سے پہلے سورت کا جو شان نزول یا آیات کا شان نزول ہوگا، کس خاص موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کا ذکر ہوگا، اس کے بعد پھر وہ الفاظ، نئے الفاظ جو آج کے درس میں آئے ہیں اس کا مفہوم عرض کیا جائے گا، اس کے بعد لفظی ترجمہ ہوگا، پھر تفسیر ہوگی، اور آخر میں پھر ایک مرتبہ ہم اس کے ترجمے کو ذہن نشین کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز تو اس سورت کا نام ہے۔ پہلے آخری صورت ہے سورۃ الناس، 114ویں صورت۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، تو 114ویں صورت سورۃ الناس۔ ناس کے معنی ہیں انسان، سارے انسان، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان یہ ناس کے اندر آتا ہے، تو اس سارے انسانوں کا ذکر ہے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ پھر اس کے بعد فرمایا آخر میں صدور الناس من الجنۃ والناس، 5 مرتبہ لفظ ناس آیا ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الناس ہے۔ جس صورت کی تفسیر آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس صورت کا نام ہے سورۃ الفلق۔ سورۃ الفلق، فلق کے معنی آتے ہیں صبح کی روشنی کا نمودار ہونا، رات کے اندھیرے کا چھٹ جانا۔ اس کا جو لفظی ترجمہ ہے عربی زبان میں، اس کے معنی آتے ہیں پھٹنے کے، چھٹ جانا، پھٹ جانا۔ اب رات کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، شدید اندھیرا ہو، تاریک رات ہو، لیکن جیسے ہی صبح کی ایک کرن نکلتی ہے اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا اندھیرے کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، روشنی کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے، روشنی کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے۔ اندھیرا بذات خود کوئی طاقتور چیز نہیں ہے۔ تو یہاں قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے، ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، دل کھول کے شرح صدر ہو جائے، سمجھایا دنیا کے سارے شرور، آفات، فتنے، یہاں تک کہ جادو، جنات، مصیبتیں، کوئی حیثیت نہیں، ان کی حیثیت اندھیرے کی طرح ہے، اور اللہ رب العالمین کی مدد جب آ جائے وہ تو رب الفلق ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، تو لفظ فلق کے معنی صبح کی روشنی کا نمودار ہونا، رات کے اندھیرے کا چھٹ جانا۔ یہاں مراد فلق سے صبح ہے، رب الفلق صبح کا رب۔ تو لفظ فلق چونکہ اس صورت کا نام ہے اس لیے اس کی وضاحت کر دی۔ قرآن کریم کی جتنی بھی صورتوں کے نام ہیں وہ کسی خاص حکم اور واقعے کو بیان کرتے ہیں جو اس صورت میں بیان کی گئی، اس کی نشانی و علامت ہوتی ہے۔ اگلی بات، اس صورت کے شان نزول گزشتہ درس میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اس کا ایک حصہ آج عرض کرنا چاہتا ہوں اس صورت کی مناسبت سے۔ واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور محدثین و مفسرین نے، کہ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی بغض اور حسد رکھتے تھے۔ یہودی کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا کہتے ہیں، اہل کتاب، تورات کے ماننے والے،
یہودی کہلاتے ہیں، انجیل کے ماننے والے عیسائی کہلاتے ہیں۔ اب چونکہ یہ دونوں مذاہب والے جب دین اسلام، دین محمدی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سابقہ سارے مذاہب منسوخ ہو گئے۔ حق تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی سچے نبی، عیسیٰ علیہ السلام بھی سچے نبی، تورات انجیل سچی کتاب ہے، لیکن منسوخ۔ اب ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اب ضروری ہے کہ قرآن کو مانیں، قرآن کو سمجھیں۔ قیامت کی صبح تک یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے نبی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ حسد کی وجہ، من شر حاسد اذا حسد، یہ حسد اتنی شدید بیماری ہے کہ دنیا کے بہت سے فسادات اس حسد کی وجہ سے۔ آپ حیران ہوں گے، آسمان پہ سب سے پہلا گناہ تکبر اور حسد کا کیا گیا، روئے زمین پہ سب سے پہلا قتل حسد کی بنیاد پہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ممکن تکلیف پہنچانے کی جو کوششیں یہودیوں کی طرف سے تھیں وہ حسد کی وجہ سے تھی۔ شیطان نے حسد کیا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ تو اوپر کی طرف جاتی، آگ کے اندر بلندی ہے، مٹی میں پستی ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ میں نے تو اتنے عرصے عبادت کی، اے اللہ آپ کے پاس آج آدم کو مجھ سے بڑا مقام دے دیا آپ نے۔ تو حسد کرنے والا رب العالمین کی قدرت کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے، یہ خوبی اسے کیوں ملی، یہ مقام اسے کیوں ملا؟ تو یہ حسد شیطان نے کیا، تو اللہ پاک نے اسے آسمانوں سے مردود کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد۔ اتنی خطرناک چیز ہے حسد۔ اور زمین پر قابیل نے حابیل پہ حسد کیا، اس کی قربانی قبول ہو گئی، میری قبول نہیں ہوئی، تفصیل چھٹے پارے کے اندر موجود ہے۔ اس نے قتل کر دیا قابیل نے حابیل کو، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے، تو روئے زمین پہ حسد کی۔ یہودیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیوں تھا؟ یہ آج کی شان نزول کا وہ خاص حصہ جس کی وجہ سے انہوں نے کوشش کی، ربید ابن عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کہیں سے حاصل کیے، ان بالوں پر پھونکے مار مار کے اس کی بیٹیوں نے جو ہے وہ جادو کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں، آپ کو جان سے ختم کر دیں، یہ کوشش تھی ان کی۔ تو اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور یہ صورتیں نازل فرمائی کہ وہ جادو کے سارے اثرات ختم ہو گئے۔ تو حسد کیا تھا؟ حسد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام اسماعیل سب سے بڑے، چھوٹے اسحاق، اسماعیل اور اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے، اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب کے بیٹے تھے یوسف، اور پھر سلسلہ چلا انبیاء کا عیسیٰ علیہ السلام تک۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، یہ جو اسرائیل کا لفظ ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، نام یعقوب تھا۔ خود قرآن نے بیان کیا 4 سپارہ، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، کہ اسرائیل نے کچھ چیزیں، یعقوب علیہ السلام نے کچھ احکام متعین کر رکھے تھے، ان کا ذکر ہے۔ تو اسرائیل نام تھا ان کا۔ پھر اس کے بعد انبیاء آتے گئے، داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی، سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی، ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی، یوشع ابن نون بنی اسرائیل، انبیاء کا سلسلہ۔ اب یہ تورات و انجیل سارے بنی اسرائیل کے انبیاء پہ، زبور داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اب یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ سمجھ رکھا تھا، آسمانی کتابوں کے اندر موجود تھا، نبی آخر الزماں آئیں گے، ان کا یہ مقام ہوگا، یہ مرتبہ ہوگا، یہ حیثیت ہوگی، یہ درجہ ہوگا، سارے انبیاء سے افضل ہوں گے۔ تو ان کا گمان یہ تھا کہ جو نبی آخر الزماں آئیں گے یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔
مشکات شریف کی روایت ہے انا من ولد اسماعیل، میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوں، یعنی جد امجد تو ابراہیم ہی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل و اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب و یعقوب کی اولاد میں سارے نبی۔ ادھر جو بڑے بیٹے تھے اسماعیل، جن کی وجہ سے زمزم کا کنواں نکلا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، خانہ کعبہ کی تعمیر میں باپ بیٹے ابراہیم و اسماعیل، تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ یہ چیز یہودیوں کے لیے اتنی تکلیف کا باعث بن گئی کہ قرآن نے جگہ جگہ حسدم من عندی انفسہم، حسدن، یہ ان کے دلوں میں حسد ہے، یہ بغض ہے، اسی وجہ سے آپ کو نہیں مانتے تھے، حالانکہ حق تھا، تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ حسد ان کو اس پر آمادہ کیا حسد نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں بلایا، اوپر سے چٹان گرانی چاہیے آپ کے اوپر۔ یہودیوں نے حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے خبر دی، آپ فوراً وہاں سے ہٹ گئے۔ یہودی عورت نے بلایا، آپ کو کھانے میں زہر ملا کے دیا، اور یہی لبید ابن عاصم نے خود یا اس کے کہنے پر اس کی بیٹیوں نے خطرناک قسم کا جادو کیا، آپ کی طبیعت پہ اس کا اثر رہنے لگا۔ اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ سحر اور جادو نبوت کے منافی نہیں ہے، یعنی اس کے اثرات حضور علیہ السلام پر بحیثیت امام الانبیاء کی ظاہر ہوئے کہ آپ کی طبیعت پہ بوجھ رہتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ طبیعت پہ کسی نے کوئی بھاری پن پیدا ہو جاتا تھا، لیکن وظائف نبوت میں کوتاہی نہیں ہوتی تھی۔ ایسا نہیں کچھ کہنا چاہیں کچھ اور نکل جائے، یہ کوئی اثر نہیں تھا۔ ہاں اگر عام انسان پہ ہوتا تو شاید اس کا بچنا ہی مشکل تھا۔ تو بیر زروان کے اندر وہ آپ کے بالوں میں 11 گرہیں لگا کے پھونکے ماری، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بتایا، حضور تشریف لے گئے، ایک ایک آیت سورہ فلق اور سورہ ناس کی پڑھتے جاتے تھے اور اس گرہ کو کھولتے جاتے تھے، 11 گرہیں کھلیں، حضور علیہ السلام پہ سارے اثرات ختم ہو گئے۔ یہ تو واقعہ حضور کے ساتھ ہوا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ دو صورتیں امت کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ کبھی مایوسی میں نہ پڑیں، کبھی کسی پریشانی سے گھبرائیں، خوف نہ کھائیں، اس لیے کہ پریشانی آئی تو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ دعا سکھائی۔ یہ دونوں صورتیں گویا کہ بڑی عظیم و شان دعائیں ہیں۔ تم پتہ ہے کس کی حفاظت میں آ رہے ہو؟ اللہ کی حفاظت میں آ رہے ہو۔ تم نے کس سے دعا مانگی ہے؟ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس سے تم نے دعا مانگی۔ یقین جانیے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا یہ جو درس کا سلسلہ ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ اس کا ترجمہ سیکھ لیں، تفسیر آپ کے پاس سے پڑھ لیں، نہیں، اصل مقصود تو دوستوں یہ ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ قائم ہو جائے۔ جب قرآن پڑھیں ہمیں پتہ لگے کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، اگلی بات اس پر یقین پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ آپ اسی دھیان کے ساتھ سورۃ الناس کی تلاوت کیجئے، نماز میں پڑھیے، تو انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا۔ عملی تجربہ الحمدللہ، غالباً 1993 یا 94 میں نے پہلی مرتبہ اس کا ترجمہ پڑھا تھا، جب میں درجہ ثانیہ کے اندر تھا۔ سوچ انسان ہے، ذہن سے نکل بھی جاتا ہے، پھر دوبارہ توجہ ہوتی، پھر نکل جاتا ہے، پھر نکلنے سے مراد نماز میں تلاوت کرتے وقت، قرآن کی تلاوت کے وقت بعض اوقات ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن یقین جانیے کہ جب دھیان کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے، چاہے نماز میں کریں یا نماز سے باہر، تو ایسا یقین اللہ کی ذات پہ بڑھتا ہے، ایسا اعتماد بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، میں کس سے دعا کر رہا ہوں؟ قل اعوذ برب الناس، جو پوری کائنات کا، سارے انسانوں کا رب ہے، میں اس سے دعا مانگ رہا ہوں۔ جب اس نے میری حفاظت کا وعدہ فرما رکھا ہے، کون مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یقین کے ساتھ صحابہ سے فرمایا، صبح شام اس کو پڑھا کرو، اللہ پاک ہر فتنے اور شر سے تمہیں بچائیں گے۔ تو اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں، یہ ہے شان نزول کا وہ حصہ جس کی وجہ سے یہودیوں نے حسد کیا اور حضور علیہ السلام پر جادو کیا، اور آج دنیا کے بہت سے حسد اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات ہیں، وہ انشاءاللہ تفسیر میں عرض کروں گا۔ جو اس سورۃ الفلق میں نئے الفاظ آئے ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ قل پرانا لفظ ہے، قل آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ بھی پناہ مانگیے اور آپ اپنی امت کو سمجھائیے کہ آپ بھی اس طرح اللہ سے پناہ مانگیں۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھیے دعا ہے، یہ اللہ سے مانگنا، عظیم الشان دعا۔ دنیا اور آخرت کی کوئی پریشانی، کوئی مشکل اس کے آگے رک نہیں سکتی، ٹھہر نہیں سکتی۔
اگر یقین سے دعا مانگی جائے. قل آپ فرما دیجیے اعوذ کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں. رب کا لفظ آ چکا ہے. فلق کی تفسیر میں کر چکا ہوں. یا مراد صبح کے مالک کی پناہ. رب الفلق، صبح کا رب، صبح کے مالک. مقصود یہ ہے نا، اللہ رب العالمین شام کے بھی رب ہیں، دن اور رات کے رب ہیں، پوری کائنات کے رب ہیں. یہاں مقصود وہ صبح کی روشنی جو اندھیرے کو چھانٹ کے رکھ دیتی ہے. تو فرمایا وہ رب جو اندھیرے میں سورج کو نکالتا ہے، وہ رب میری ہر تکلیف کو دور کرنے پر قادر. یہ سارے جادو، جنات، دنیا کی پریشانیاں، سب کوئی حیثیت نہیں ان کی. لفظ آگے آ رہا شر. لفظ شر پہلے بھی آ چکا ہے. ما خلق جو مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں. من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے. اب کوئی چیز بچی ہی نہیں، کوئی چیز باقی نہیں رہی. من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے. ما خلق جو اللہ نے، اب اللہ نے کیا پیدا کیا؟ سب کچھ پیدا کیا. اللہ کی ذات کے علاوہ سب کچھ مخلوق ہے، تو ساری مخلوق اس میں آ گئی بھائی. جادوگر بھی آ گیا، جنات بھی آ گئے، شیاطین بھی آ گئے، قاتل بھی آ گیا، حسد کرنے والا، غیبت کرنے والا، آپ کا برا چاہنے والا، موذی جانور. کیا چیز رہ گئی؟ ما خلق میں سب آ گیا. کتنا جامع لفظ ہے کہ تمام مخلوقات کے شر سے. اگلا لفظ آیا غاسق. غاسق کو سمجھیے. غاسق کے معنی آتے ہیں اندھیری رات. غاسق کے معنی یہاں اندھیری رات ہے. غاسق یہ یاد رکھیے، غسق سے ہے. قرآن کریم میں سورہ انشقاق میں بھی آیا ہے. تو غاسق کے معنی چھا جانے والی، اندھیرے والی، گھٹا ٹوپ اندھیرے کی رات. اذا جب، جس وقت. یہ اذا جب بھی آئے گا کسی خاص وقت کو بیان. اذا السماء انفطرت، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا. اذا الشمس كورت، جس وقت سورج بے نور. جس وقت، اذا اس وقت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. وقبہ یہ فعل ہے، اس کے معنی آتے ہیں چھا جانا. اندھیری رات تو اندھیری ہے، اور اندھیری ہو جائے جب اس میں اور شدت آ جائے، بالکل اندھیرا، کچھ نظر نہ آتا ہو، تو اذا وقب کے معنی جب وہ رات اچھی طرح چھا جائے. آگے لفظ نفاثات. نفاثات جمع ہے نفاثتن کی. نفاثہ کے معنی آتے ہیں پھونک مارنا. نفاثہ پھونک مارنے والے، مرد ہوں یا عورت ہوں، کوئی بھی پھونک مارنے والا ہو. کیونکہ عام طور پہ یہ جادو کے جو اعمال ہیں، اس میں کچھ منتر پڑھا جاتا ہے، کچھ کلمات پڑھ کے پھونکا جاتا ہے. تو خاص اس جادو کی پھونکوں سے حفاظت کے لیے یہاں ارشاد فرمایا. بڑے سے بڑا طاقتور جادوگر ہو، اپنی طاقتور پھونک مار لے، حفاظت میں کس سے آ رہے ہیں؟ اللہ کی، رب العالمین کی حفاظت میں. اب اس کی پھونک کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یقین کی بات ہے. نفاثات. آگے لفظ آیا عقد. یہ بڑا آسان لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. عقد، عقدتن کی جمع ہے. عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، بندھن کہتے ہیں. بھائی یہ رشتہ ازدواج، عقد نکاح، نکاح کا عقد، نکاح کا بندھن. بندھن عقد کے معنی عقدتن گرہ، بندھن. آگے لفظ حاسد ہے، بہت واضح لفظ ہے، حسد کرنے والا. اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے. حسدہ جب وہ حسد پہ عمل کرنے لگے. ایک تو دل میں حسد پیدا ہوا، اب اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا. اذا حسدہ. تو یہ الفاظ واضح ہو گئے بھائی، سب ساتھی اچھی طرح سمجھ گئے الفاظ. فلق کا لفظ ہے نیا. ما خلق، غاسق، وقب، نفاثات، عقد، حاسد اور حسد. یہ الفاظ ہیں جو آج کے درس کے نئے الفاظ جو اس سے پہلے نہیں آئے. اب ترجمہ دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے. الرحمن جو سب پر مہربان، الرحیم بہت مہربان. اب جب پڑھیں تو پوری تفصیل ذہن میں آپ کے آتی چلی جائے. سب پر مہربان دنیا کے اعتبار سے. کافر، مشرک، بے دین، خدا کو نہ ماننے والے، نعوذ باللہ اللہ کو برا بھلا کہنے والے، ان پر بھی مہربان ہے، ان کو بھی روٹی روزی دے رہا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا سب کچھ بند کر دیتا. نہیں، رحمان ہے، رحمان. الرحیم بہت مہربان آخرت کے اعتبار سے. قل کہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ فرما دیجئے. اب دیکھیے جب حضور سے کہا گیا کہ کہو، تو کتنی اہمیت ہے اس بات کی. آپ کہیں، اپنی امت سے کہیں کہ آپ کہیں. مجھے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہو، اور ہم اس سے غافل رہے ہیں.
ہم پڑھے ہوئے کس کے اندر جناب فلاں پریشانی آئی، یہ پریشانی اس سے دور ہو گئی، فلاں کسی نے بندش کر دی، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے آسیب نظر. حالانکہ یہ چیزیں ایسا نہیں کہ باطل ہیں، ہوتی ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن بھائی بات یہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے راستہ کیا ہے؟ ایک راستہ تو ہم اختیار کریں تعویذات کا راستہ، ایک راستہ ہم اختیار کریں فلاں کے پاس چلے جائیں وہ کچھ کر دیں، ایک راستہ قرآن نے دیا ہے ہمیں. اس کے مفہوم پہ غور تو کیجئے. قل آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے. درخواست کی فلاں نے، فلاں ملک کی والوں نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا. پتہ ہے وہ سپر پاور طاقت وہ ان کی پناہ میں ہیں، اب انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جناب امریکہ والوں نے اس کو پناہ دی ہے، برطانیہ نے پناہ دی ہے، جن کے بارے میں ہمارے تصورات ہیں، طاقتور لوگ، طاقتور حکومتیں ان کی پناہ میں ہیں. یہ کہتے ہیں اللہ کی پناہ میں ہے. اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی پناہ میں اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں. مجھے کس کی پناہ؟ رب الفلق، صبح کے مالک کی. وہ رب جو اندھیروں کو چھانٹ کر صبح نکالتا ہے، وہ تمہاری پریشانیوں کو ختم کر کے اس میں سے خیر نکالے گا، وہ تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہیں اپنی حفاظت میں لے گا. کہو میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. اب مجھے بتائیے کوئی چیز ایسی ہے سوائے اللہ رب العالمین کے ذات کے جو ما خلق میں نہ آتی ہو؟ سوچئے، غور کیجئے، تصور کیجئے، اپنے علم کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اس پہ غور کیجئے. کیا کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ نے پیدا نہ کی ہو؟ بڑا خونخوار قسم کا درندہ اللہ نے پیدا کیا ہے، بڑا موذی قسم کا جانور اللہ نے پیدا کیا ہے، بڑا خوفناک شخص اللہ نے پیدا کیا ہے، بڑا خطرناک جن اللہ نے پیدا کیا ہے، بڑا خوفناک جادوگر خدا نے بنایا. کون سی چیز ایسی ہے؟ من شر ما خلق، کیا ترجمہ ہے؟ ہر اس چیز کے شر سے، من شر، شر سے، ما خلق، جو اس نے پیدا کی. اب ساری مخلوقات اس میں آ گئی، کچھ بچا ہی نہیں. جب کچھ بچا ہی نہیں تو آگے جو تین چیزیں ہیں وہ ایک خاص مناسبت سے بیان کی جا رہی ہیں، ایک خاص مناسبت سے، کیونکہ اب ساری مخلوق تو آ گئی، اب تو کوئی بچا ہی نہیں. لیکن وہ خاص واقعہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، جو امت کو لوگ نقصان پہنچاتے رہیں گے، ایک دوسرے کو تکلیف دیتے رہیں گے، اس مناسبت سے اگلی تین آیتیں بیان کی ہیں، ورنہ یہ تین چیزیں بھی اس میں شامل ہو گئی تھیں. آگے دیکھیے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اور اندھیری رات کے شر سے. اندھیری رات کا ترجمہ کس سے کر رہے ہیں جی؟ جو ساتھی فرمائیں بھائی. غاسق کا، خصوصاً جن کے سامنے قرآن کریم رکھا ہے وہ تو بتائیں کہ غاسق کا ترجمہ، اندھیری رات کا ترجمہ کس سے ہو رہا ہے؟ غاسق سے. اس لیے عرض کروں تاکہ تھوڑا سا کم سے کم اتنا تو ہو، قرآن پڑھیں سنیں اندازہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، احساس ہو. من شر غاسق، اندھیری رات کے شر سے، اذا وقب، جب وہ پھیل جائے. ایک تو رات بھی اندھیری، پھر اندھیرا اور پھیل گیا. ومن شر النفاثات، اور ان جانوں کے شر سے. جان یعنی وہ جان اس لیے لیے چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، عورت ہو یا مرد ہو. جادو کا کام، یہ برے عمل کا کام چاہے عورت کرے یا مرد کرے، لفظ جان میں دونوں شامل ہو گئے. ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گرہوں میں پھونک مارتی ہیں. تعویذ گنڈے، وہ گرہیں اس میں پھونک مار مار کر، اب جناب گھنٹوں کے عملیات اور گھنٹوں کی پڑھائیاں اور جناب نامعلوم کیا کیا گندے اعمال. اور یہاں کیا ہے؟ میں اس رب کی پناہ میں آ رہا ہوں جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، جس کے لیے بڑے سے بڑے اندھیرے کو چھانٹنا کوئی مشکل نہیں. ایک کرن نکالتا ہے، سب کو ختم کر دیتا ہے. تو اس کی مدد آ گئی تو یہ ساری پڑھائیاں، سارے جادو، ساری پھونکیں ختم، بس اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے. تو ومن شر النفاثات، اور ان جانوں کے شر سے جو نفاثات، وہ جان جو پھونک مارنے والی ہیں، فی العقد، گروہوں میں، گنڈوں میں. ومن شر حاسد، وہ حسد کرنے والے کے شر سے. حسد کرنے والا، یہ ترجمہ ہو رہا ہے حاسد کا. اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے. اب دیکھیے یہ کلمات کس نے سکھائے ہیں بھائی؟ اللہ نے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا.
یہ دعا مانگنے کا طریقہ اللہ نے سکھایا، بس مجھے یقین کے ساتھ مانگنی ہے دعا۔ جب میں یقین کے ساتھ مانگوں گا دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ بھائی کسی کو اپنے یہاں ملازم رکھنا ہو تو کیا کہتے ہیں، بھائی وہ درخواست وہاں سے لو، بس لے آنا ہمارے پاس، سائن تو ہم نہیں کرنے۔ تو یہ پورا طریقہ اللہ نے سکھایا، تم مانگ لو، دینا ہم نہیں ہے۔ تو پورا یقین رکھیے کہ اللہ پاک ہر قسم کے فتنے اور شر سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ ترجمہ ہو گیا اس صورت کا۔ اب کچھ تفسیر عرض کرتا ہوں جو اہم تفسیر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی، ہر شر اور ہر مصیبت سے حفاظت ان دو صورتوں میں اس سے دعا مانگی گئی۔ یہ جو سورہ ناس ہے اس میں ان شرور سے حفاظت مانگی گئی جو نفس و شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ذرا یاد رکھیے، فرق سمجھیے دونوں صورتوں میں۔ شر سے بچنا تو دونوں صورتوں میں ہے، لیکن سورہ ناس میں وہ شرور، وہ تکلیفات، وہ پریشانیاں جو شیطان اور نفس اور وہ انسان جو شیطان کے اعلی کار بن چکے ہیں، جو یوں سمجھیے کہ شیطانی کام کرتے ہیں، بہکاتے ہیں، ورغلاتے ہیں، ان کے شر سے حفاظت کے لیے سورہ ناس ہے۔ یہاں ایک خیال ذہن میں آتا ہے کہ جب شیطان کے بارے میں یہ بات ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے، بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، قرآن کی ایک آیت بھی اس کی تفسیر و وضاحت میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب شیطان اتنا خطرناک ہے، چھپا ہوا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ جب جنات ایسے طاقتور ہیں تو اگر وہ ہم پہ اثر ڈالے تو حفاظت کیسے ہوگی؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حفاظت کرنے والی ذات اس سے زیادہ طاقتور ہے، وہ تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان کو ایسا ہم پر اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم ان کے آگے مجبور ہوں، محتاج ہوں ان کے، ایسا نہیں ہے۔ بس اتنا اختیار دیا گیا کہ وہ آپ کے دل میں خیال ڈالیں۔ میں نے عرض کیا تھا وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ دل میں یہ خیال ڈالیں کہ یہ کام کرو، بس یہاں تک۔ اب کریں گے آپ اپنی اختیار سے، کریں گے اپنی اختیار، وہ خیال ڈالے گا۔ تو وسوسہ کیا ہے؟ ایسے خیالات دل میں لانا جس کی آواز نہ ہو اور اس کی طرف اشارہ ہو کہ بھی تم یہ کام کرو۔ اب ان خیالات سے بچنے کا پہلا طریقہ اللہ سے مدد مانگنا، دوسرا طریقہ اپنی ہمت۔ دیکھیے، یہ شیطان کے وساوس کی وجہ سے گناہ، حرام کام، ناجائز بڑے بڑے گناہ، شرک اور کفر کا ارتکاب کر کے انسان کہاں جاتا ہے جی؟ جہنم میں، اپنے آپ کو برباد کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ شیطان ہمارے سامنے ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، شیطان ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، اور جو شیطان کے راستے پہ چل کے گمراہ ہوئے ہیں نا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ وہ اس کو پکڑیں گے اور کہیں گے تیری وجہ سے ہم نے یہ گناہ کیے ہیں، تو نے ہمیں بہکایا تھا، تو ہمارا دشمن ہے۔ شیطان کہے گا پہلے مجھے اپنا دشمن مان لیتے دنیا کے اندر۔ وہ کہے گا دیکھو میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا۔ یہ مکالمہ ہوگا کافروں، فاسقوں، مجرموں اور شیطان کے درمیان۔ یہ مکالمہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ قرآن کریم میں۔ قرآن کریم میں یہ آپ سورہ ابراہیم کھولیے، سورہ ابراہیم 14واں سپارہ ہے، میں آپ کو صفحہ نمبر بتاتا ہوں، صفحہ نمبر 514، صفحہ نمبر 514۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ شیطان کے وسوسوں کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ آج بڑا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کیا کریں، ہم تو شیطانی چکروں میں پھنسے ہیں، دعا کیجیے ہمارے لیے۔ بھائی شیطان ہم پہ غالب آیا ہوا ہے، ہم اس سے کیسے بچیں؟ تو بچنے کے لیے تو اللہ سے دعا مانگیں، کلمات سورہ فلق، سورہ ناس۔ دیکھیے صفحہ نمبر 514، جن کے پاس موجود ہے تفسیر سب نے کھول لیا جی، صفحہ نمبر 514، یہ آیت نمبر 22 شروع ہو رہی، یہاں سے وقال الشیطان، یہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اور جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا، یعنی یہ جنت والے جہنم والے، فیصلہ ہو گیا، تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو اس کی خلاف ورزی کی۔ اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا، نیک عمل کرو گے جنت میں جاؤ گے، گناہ کرو گے تو برباد ہوگے۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا، میں بھی وعدے کر رہا تھا مزے آئیں گے، دنیا کی چیزیں ملیں گی، عیش و عشرت ہوگی، واہ واہ ہوگی، میں نے بھی تم سے وعدے کیا۔ وعدتکم فاخلفتکم، میں نے جو وعدہ کیا تھا جھوٹے وعدے تھے میرے، میں نے وعدہ خلافی کی۔
اچھا آگے دیکھیے کیا کہے گا، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي۔ بس یہ ہے نقطہ جس کی وجہ سے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے کھلوائی ہے، آیت نمبر 22 سورہ ابراہیم 13واں سپارہ۔ کیا کہے گا، مجھے تم پر اس سے زیادہ کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں نے تمہیں اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی، تم نے میری بات مان لی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو جی؟ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلطان، نہیں تھا میرے پاس کوئی اس سے زیادہ طاقت، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی۔ ذرا دیکھ لو یہ نامحرم عورت جا رہی ہے، ارے میاں ایک سائن کر لو، اتنی رشوت ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا، ذرا سا جھوٹ بول کے سودا بیچو تو اتنا نفع ہو جائے گا، ذرا اس فنکشن میں شرکت کر لو، ہاہو مزے آئیں گے۔ تو بس میں نے تمہیں دعوت دی، میں نے تمہارے دل میں خیال ڈالا تھا، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کی۔ ادھر دعوت خدا کی بھی تو تھی، اللہ کا حکم بھی تو تھا، تم نے وہ بات نہیں مانی، بس میری اتنی طاقت تھی، میں نے تمہاری گردن تھوڑی پکڑی تھی، تمہارے ہاتھ پاؤں تھوڑی باندھے تھے۔ سمجھیے اس بات کو، اللہ نے قرآن کریم میں قیامت کے دن کے منظر کو رساں پیش کر دیا ہے، اب کوئی حجت باقی رہ گئی ہے، بالکل واضح ہو گئی بات۔ دیکھیے فاستجبتم، آئے کیا کہتا ہے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ مجھے کہتے ہو میں تمہیں جہنم میں لے کے آیا، میں تھوڑی جہنم میں لایا ہوں، تم نے خود عمل کیے تھے جہنم والے، میں نے دعوت دی تھی، میں نے دعوت دی، وہیں رحمان کا حکم بھی تو تھا، تم نے اسے کیوں نہ مانا، تم نے میری بات کیوں، میں تمہیں مجھ پر یعنی جو اصل بنیادی بات ہے، ما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس اس سے زیادہ طاقت نہیں تھی کہ میں تمہیں دعوت دوں، بس یعنی شیطان کے پاس یہ نہیں کہ آپ کو کھینچ کے لے کے جائے گا، وہ دل میں وسوسہ ڈالے گا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ تو وسوسہ جب ڈالے گا اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ اس کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما۔ تو دیکھیے دوسری صورت ہے سورہ ناس، اس میں شیطان اور نفس کے شرور سے حفاظت ہے، اللہ سے دعا مانگی گئی۔ اس صورت میں دعا مانگی گئی نظر آنے والی پریشانیاں، اب چاہے وہ جادو ہو، جنات ہوں، نظر بد ہو، یا اسی طرح اور تکلیفیں، بیماریاں، کسی قسم کا کوئی شر، کائنات میں موجود شر نظر آنے والا، وہ من شر ما خلق سے باہر ہے ہی نہیں، من شر ما خلق۔ یہاں تک مفسرین نے کہا کہ وہ شرور جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے، یعنی گناہوں کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، بس سچے دل سے اس پوری تفسیر کو سامنے رکھتے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اپنی حفاظت میں، وہ رب جو صبح نکالتا ہے، میں پریشانیوں میں، مایوسیوں میں، بیماریوں میں، تنگ دستیوں میں، غموں میں، تکلیفوں میں، جو لے لیں اس میں پھنسا ہوا ہوں، نکالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور ان ساری تکلیفوں کی حیثیت اندھیرے کی طرح ہے، اور نکالنے والی ذات کی حیثیت صبح کی روشنی کی طرح ہے، اس لیے رب الفلق کہا ہے۔ بات واضح ہو رہی جی؟ آگے چلیے، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، جو کچھ اس نے پیدا کیا تمام چیزیں آ گئیں، کوئی چیز باقی نہ بچی۔ آگے دیکھیے، ومن شر غاسق اذا وقب، رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ دیکھیے رات کو فتنہ اور شر بڑھ جاتا ہے، جدید دنیا ہو، قدیم دنیا، آج کا جدید دور، پرانا قدیم دور، ہر دور میں ایسا ہی ہے کہ رات کو فتنے اور شر بڑھتے ہیں بنسبت دن کے، یہ نظام ہے دنیا کا۔ دیکھیے رات کو نقصان پہنچانا اندھیرے کی وجہ سے آسان ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پہ دن بھر کے شرور سے پناہ مانگی، ہر وقت کے شر سے پناہ مانگی، من شر ما خلق، لیکن خاص طور پہ رات کے شرور۔ اندھیرا ہوتا ہے تو یہ سب برے افعال کرنے والے بھی اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں رات کو اعمال کرتے ہیں وہ۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں، من شر غاسق اذا وقب، کوئی کسی پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو بعض اوقات اس کے لیے رات کے وقت کا انتخاب کرتا ہے، کوئی کسی سے مال چھیننا چاہتا ہے تو اندھیرا، ایک اندھیرے سے مراد رات ہے، دوسرا یہ کہ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آسان ہو جائے دوسرے پہ حملہ کرنا، من شر غاسق اذا وقب۔ آگے خاص اشارہ ہے جادو اور برے اعمال کی طرف۔ آج میرے محترم دوستوں ایسے ہمارے دماغوں پر یہ چیز غالب ہو گئی ہے، چھا گئی ہے، کسی کو ذرا سی کوئی تکلیف پہنچے فوراً کہتے ہیں کسی نے ہم پہ کچھ کر دیا ہے،
کسی نے ہم پہ کچھ کر دیا ہے۔ یہاں بھی بہت سے لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں، آپ کے سامنے بھی بات ہوگی، میں بڑی آسان سی بات عرض کرتا ہوں بحیثیت مسلمان ہونے کہ ہم مان لیتے ہیں کسی نے آپ پہ جادو کیا، کوئی نظر بد کوئی بھی ہو گیا، یہ بتاؤ دور کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات دور کرنے والی ہے۔ اب اس کو دور کرنے کے لیے تم کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو، یہ تمہارے پاس ہے۔ تم نے راستہ اختیار کیا چلوں کا، تم نے راستہ اختیار کیا اس جیسے اعمال کا، تم نے راستہ اختیار کیا اور چیزوں کا، اللہ اس کے حوالے کر دیتے۔ تم راستہ اختیار کرو رب العالمین کے کلام کا۔ یہ ہے من شر النفاثات فی العقد، پھونکنے والی، چاہے پھونکنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کے شر سے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو اس لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اور اگر اگلی بات بھی ایک اور اہم بات عرض کروں، ہم ایک عرصے تک یہ دعا مانگ رہے ہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی پیاری وجہ بیان کی، کہا دیکھو آپ نے دعا مانگی اپنی کسی تکلیف، اور یہ مصنون طریقہ قرآن کی ان آیات کے ذریعے سے تکلیف دور ہو گئی تو مسئلہ حل ہو گیا آپ کا۔ تکلیف دور نہیں ہوئی، پریشانی دور نہیں ہوئی، آپ کیا کریں؟ اور اہتمام سے مانگنا شروع کر دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ڈاکٹر کہتا ہے جی دوائی دی تھی، کیا ہوا جی؟ ڈاکٹر صاحب بہتر نہیں ہوا، تو کہتے ہیں تھوڑی سی اس کی مقدار بڑھا دیں، ڈوز بڑھا دیں تھوڑی سی۔ پہلے آپ صبح شام کھا رہے تھے، اب 3 ٹائم، دوا تو یہی ہے، شفا اللہ اسی سے دیں گے آپ کو، مقدار تھوڑی سی بڑھا دیں۔ تو مانگنے کی مقدار تھوڑی سی بڑھا دیں، رونے دھونے کی مقدار بڑھا دیں، اور اس کے باوجود بھی اگر اللہ پاک اپنی حکمت سے ابھی ہمیں اس پریشانی سے نجات نہیں دیتی تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یہ پریشانی اللہ پاک ہمیں اس پہ صبر دیں گے، دعا مانگنے کا نتیجہ صبر ملے گا، اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ ملے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صبر، تکلیفوں پہ صبر کرنے کا جو بدلہ ملے گا قیامت کے دن، مشکات شریف کی روایت ہے، جب صبر کرنے والوں کے سامنے آئے گا تو وہ دعا کریں گے کاش دنیا میں ہمارے جسم قینچیوں سے کاٹے جاتے، اس پہ ہم صبر کرتے، آج یہ بدلہ ہم کو ملتا۔ تو دعا مانگنی ہے، ان کلمات کے ساتھ مانگنی ہے، صبح شام رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ پڑھ کے پورے جسم پہ دم کریں، اور اس یقین کے ساتھ، اب تک تو ہم پڑھ رہے تھے جی سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیتے ہیں، بس کبھی بتا بھی دیں بھی پریشانی ہے فلاں چیز ہے تو جی آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیں، تو کہتے ہیں مولوی صاحب کو کوئی اچھا تعویذ ان کے پاس نہیں ہے، سورہ فلق سورہ ناس بتا دیتے ہیں، کوئی دم ان کو آتا نہیں ہے لہٰذا یہ بتا دیتے ہیں بس۔ بھئی یہ تو کیا ہے؟ آپ اس کے ترجمے پہ غور کریں، اس کے مفہوم پہ غور کریں، اس کے پس منظر شان نزول کو دیکھیں، اللہ رب العالمین کے کلمات پہ غور کریں، کیسے عظیم اور طاقتور کلمات ہیں۔ ٹھیک ہے جی، من شر النفاثات فی العقد، تو ہر قسم کے جادو جنات، ہر قسم کی جو تکلیفیں اللہ پاک اس سے محفوظ رکھیں گے۔ آخری آیت میں بڑا عظیم سبق ہے، ومن شر حاسد اذا حسد، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، جب وہ حسد کرنے لگے۔ اس میں ہمارے لیے بڑی تعلیم و تنبیہ ہے۔ حسد کیا چیز ہے؟ میں نے مختصراً پچھلے درس میں عرض کیا تھا، آج اس کی تفصیل کرتا ہوں۔ حسد، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اس کے پاس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اس کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ، کسی کے پاس کسی کے پاس دیکھا مال زیادہ ہے، کسی کو عہدہ اچھا مل گیا، کوئی حسین و جمیل ہے، کسی کے پاس لباس اچھا ہے، کسی کے پاس سواری، کوئی بھی اللہ کی نعمت کسی کے پاس دیکھی، دل میں خیال آیا اس کو کیوں مل گئی؟ ذرا توجہ کیجئے گا، بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، بڑا اہم مسئلہ ہے یہ، ہم سب مبتلا ہیں، مجھ سمیت اس کے اندر، مستورات بھی غور سے سنیں، بڑا مسئلہ ہے، بڑے خاندانی جھگڑے اختلافات نامعلوم کیا ہے، قرآن کے اندر اس کا علاج موجود ہے، اس پہ تنبیہ موجود ہے۔ دل میں خیال، اس کو کیوں مل گیا، میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ دل میں خیال آتا ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ دل میں خیال آیا اور چلا گیا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی اس پر۔ حسد بالاتفاق تمام علماء کا قرآن و حدیث کی روشنی میں اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے، حسد حرام ہے۔ سنیے، پہلا درجہ، لیکن ڈرنا چاہیے، یہ خیال آئے گا، بحیثیت انسان ہونے کے آتا ہے، ہر ایک کے دل میں آتا ہے، کہیں کسی کے دل میں کم، کسی میں زیادہ، دل سے فوراً اس کو ختم کرنا ہے۔ اگر یہ دل میں رک گیا آ کر تو یہ ہمیں برباد کر دے گا۔ پہلا درجہ، اس پہ کوئی پکڑ نہیں۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ دل میں یہ خیال آ کے بیٹھ گیا،
کیا کریں کہ کیوں مل گیا اس کو، یہ چیز کیوں ہے اس کے پاس، نہیں ہونی چاہیے تھی، ہمیں کیوں نہیں ملی. یہ دل میں اب یہ خیال چلنا شروع ہو گیا، اب معاملہ خطرے کی طرف چلا گیا. اب یہ کیا ہے، یہ حاسد اپنے حسد میں خود جل رہا ہے. اس کا نقصان ابھی جس سے حسد کر رہا ہے اسے محسود کہتے ہیں، اس تک نہیں پہنچا، ابھی اس کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن یہ نقصان شروع ہو گیا. اب یہ دل میں سوچ رہا ہے کہ کیا کریں، کس طرح چھن جائے. کچھ نہ ہو سکا تو اس نے کیا کیا، لوگوں کے سامنے برائیاں کرنا شروع کر دی. ارے وہ تو اس لائق ہی نہیں ہے، اس نے تو کسی سے اس طرح کر لیا، دھوکے سے حاصل کیا ہے، مختلف قسم کی باتیں. تو حسد کا پہلا درجہ جب دل میں آئے تو فوراً اس کی فکر کرنی چاہیے، پکڑنی ہوگی دل سے چلا کہ یا اللہ یہ دل، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ، اس کا علاج امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ پاک سے دعا کرے کہ یا اللہ آپ نے جو نعمت فلاں بھائی فلاں بہن کو دی ہے، یا اللہ اس کو یہ نعمت اور دے دیجئے، اپنے خزانے سے مجھ کو بھی دے دیں. اس کو کہتے ہیں رشک، غیبتہ، یہ جائز ہے، بلکہ نیک کاموں کے اندر مستحسن ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے. زمزم کا پانی پینے لگے، زمزم کا پانی پیتے ہوئے دعا مانگی کہ یا اللہ آپ نے علامہ شمس الدین ذہبی، ان کے دور کے بڑے عالم، بڑے حافظے والے تھے امام ذہبی، جو آپ نے حافظہ امام ذہبی کو دیا ہے مجھے بھی دے دیجئے. وہ حافظہ انہی کے پاس رہے، اس میں اور اضافہ ہو، ان کو اور نعمتیں ملیں، مجھے بھی مل جائیں. اللہ نے ان کو بھی ایسا حافظہ دے دیا. یہ ہے رشک. تو جب دل میں یہ حسد دوسرے درجے میں آ جائے کہ دل میں ٹھہر جائے اور دل جلنے اور کوڑنے لگے، جب بھی اس کو دیکھیں دل میں آئے یہ اس کو کیوں مل گیا، آپ یقین جانیے اس وقت یہ علاج کیجئے، ورنہ یہ بیماری بڑھ جائے گی اور بڑھ کے ایسی جگہ پہنچ جائے گی کہ بعض اوقات علاج اتنا آسان، یہ علاج جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اتنے آرام سے ملتا بھی نہیں. یہ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے بیان فرمایا. تو جب دل میں یہ آئے تو دعا کریں. اب یہ بظاہر کڑوی گولی ہے، آسان تھوڑی. ایک طرف دل کہہ رہا ہے کہ اس کو یہ نعمت چھن جائے اس سے، وہ آپ دعا کریں یا اللہ اس کو اور اضافہ ہو جائے. آسان کام ہے، لیکن کڑوی گولی کھانی پڑے گی اگر علاج کرنا ہے تو. اگر اپنی اس بیماری کا علاج چاہتے ہیں تو کڑوی گولی فرمائیں بھائی کھانی پڑے گی. دعا کریں فرض نماز کے بعد، یہ بیماری ختم ہوگی ورنہ نقصان ہوگا. یہ ہمارے ایمان تک کو برباد کر دے گی، معمولی بیماری نہیں ہے حسد کی. تو دعا کریں یا اللہ وہ جو فلاں کے بارے میں دل میں، یا اللہ اس کو اور وہ نعمتیں تھیں، اس کے حسن میں اور اضافہ ہو جائے، اس کی قوت میں اور اضافہ ہو جائے، اس کے مال میں اور اضافہ ہو جائے، اس کی چیزوں میں اور، یا اللہ آپ کے خزانے میں کیا کمی، اس کو اور دے دے، مجھے بھی دے دے. ٹھیک ہے جی. تو دو درجے. تیسرا درجہ ہے جس کو اس آیت میں بیان، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جس میں یہودی گرفتار تھے، آج مسلمان بھی گرفتار ہیں. وہ کیا ہے کہ حسد کے بعد وہ حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، اب اس نے کیا کیا، باہر جا کے برائیاں کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، موقع دیکھ کے کہیں کسی طرح نقصان پہنچاؤں، کسی کو اکسا رہا ہے. اس کے افسر کے پاس جا کے شکایت لگائی، یہ صاحب جو سوتے رہتے ہیں، یہ کام ہی نہیں کرتے، پتہ ہے آپ کو انہوں نے اپنا کاروبار کیا ہوا ہے، پتہ ہے آپ کو یہ آپ کی یہاں سے یہ نقصان کر رہے ہیں، دفتر کا، کارخانے کا، ادارے کا یہ نقصان کر رہے ہیں. غرض یہ کہ یہ حسد کی کا تیسرا درجہ ہے جب حاسد اپنی جلن کو آگے پھر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو میرے محترم دوستوں اس کا علاج ایک تو یہ. دوسرا علاج وہ اس سے زیادہ کڑوی گولی ہے، وہ یہ کہ آگے لوگوں کے درمیان بھی کہے کہ نہیں ماشاءاللہ فلاں آدمی تو بڑے اچھے ہیں، اللہ نے تو انہیں ان خوبیوں سے نوازا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے ان کے اوپر. بڑا مشکل کام ہے جی. یہاں تو دل میں یہ آ رہا تھا چیز ہی اس کے پاس نہ رہے، میں لوگوں کے سامنے جا کے بتاؤں، پیٹھ پیچھے ان کی خوبیاں بیان کیجیے. تو یہ حسد کی بیماری ختم ہوگی، ورنہ میرے محترم دوستوں بڑھتی چلی جائے گی. اور جو اس آیت میں ہے، اب آپ کے ساتھ کوئی حسد کر رہا ہے، دل میں پہلے پکنا شروع ہوا، اس کے بعد پھر وہ لاوا باہر نکلا، اب آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. آپ کے تو فرشتوں کو پتہ نہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. آپ اپنے کام میں لگے میں، پیچھے سے اسکیمیں تیار ہو رہی ہیں. اب مجھے بتائیے اس سے کون بچائے گا؟
اللہ کی ذات بجائے۔ من شر حاسد اذا حسد، اے اللہ میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے، جب وہ حسد کر کے مجھے نقصان پہنچانا چاہے، جیسے کہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے نقصان پہنچانا چاہا، ان کے اندر کا لاوا باہر نکلا اور انہوں نے حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم جادو جیسے بدترین عمل کو اختیار کیا، اللہ نے حضور کی حفاظت کی۔ آج حضور کا امتی جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا۔ آپ کے بھی حسد محسود بہت ہوں گے، ہر ایک کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، یہ بیماری جب پیدا ہوتی ہے تو یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، ہمیں اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہماری حسد کی بیماری سے حفاظت فرمائے، اور علاج بھی کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آگے اچھی طرح جی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت کے مفہوم و معنی کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس کا یقین نصیب فرما دے، اور اس کا اہتمام، کیوں تو یہ دونوں صورتیں تو اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہیں اور بڑی دعائیں ہیں، اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک مرتبہ اس صورت کو میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔